معزز ناظرین کرام، خدمت خلق اور حقوق العباد کو پیش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو قرآن مجید جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ وہ حقوق مختلف اعتبارات لیے ہوئے ہیں۔ بعض حقوق کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے اور بعض حقوق کا تعلق بندوں سے ہے۔ جن حقوق کا تعلق بندوں سے ہے ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ بندوں کے حقوق، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ذمے کچھ نہ کچھ حقوق دیے ہیں۔ والدین پر کچھ حقوق ہے، اولاد پر کچھ حقوق ہے، اساتذہ پر کچھ حقوق ہے، شاگردوں پر کچھ حقوق ہے، رشتہ داروں پر کچھ حقوق ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے، اور اسی طریقے سے تاجرین کے بھی حقوق ہے، گاہک کے بھی حقوق ہے۔ ہر ایک کے حقوق اسلام میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسلام ایک امتیازی مذہب ہے۔ اسلام کی ایک امتیازی شان یہ ہے کہ اس میں ہر ایک کے متعلق احکامات اور حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ صفا بیت المال کے اس چینل کے ذریعے سے بندوں کے حقوق سے متعلق ایک مستقل کالم ہے جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، بندوں کے حقوق۔ اس ضمن میں مختلف اعتبارات سے مختلف مخلوقات کے اور مختلف رشتوں کے حقوق کو بیان کیے جاتے ہیں۔ آج کی اس محفل میں والدین کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس موقع پر قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وبالوالدین احسانہ کے ذریعے سے آیت کے اس جزئیے میں یہ بتایا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں ایک نعمت ایسی ہے جو انمول ہے، جس کا کوئی مول نہیں، جس کا کوئی بدل نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں۔ بے نظیر، بے مثال، بے بدل ایک نعمت ہے۔ وہ نعمت ہے والدین، ماں اور باپ۔ یہ ایسی نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں۔ دنیا میں مال بھی ایک نعمت ہے، اولاد بھی ایک نعمت ہے، مگر مال ایک ایسی نعمت ہے جس کا بدل ہے۔ اگر کسی کے پاس سے مال گم ہو جائے، فوت ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تلف ہو جائے تو پھر دوبارہ مال ملنے کا امکان رہتا ہے۔ اولاد ہے، ہلاک ہو جائے، فوت ہو جائے تو پھر دوسری اولاد ہو سکتی ہے، مگر والدین ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ جب والدین دنیا سے گزر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، تو پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی والدین کا پیار اور ان کا لاڑ اور ان کی چاہت جو ان کے دل میں ہوتی ہے بچوں سے متعلق، وہ پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی پیش نہیں کر سکتے۔ ماں باپ تو گزر جاتے ہیں تو پھر ان کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی، ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ماں کا گزر ہو جائے، انتقال ہو جائے تو والد کو تو دوسری بیوی مل سکتی ہے، لیکن اولاد کو ماں نہیں مل سکتی۔ جو پہلی ماں، جو حقیقی ماں کی جو محبت اور جو ممتا اس کی ہوتی ہے، اس کے ساتھ میں ہوتی ہے، وہ نہیں مل سکتی۔ تو اسی لیے والدین ایک انمول نعمت ہے۔ والدین کی خدمت کرنا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا
یہ اولاد کی ذمہ داری ہے، اور اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی زندگی میں ہی ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اپنی جنت بنا لیں اور ان کے حقوق کو ادا کریں۔ والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 15ویں پارے میں دیا ہے۔ 15ویں پارے کی آیت تلاوت کی گئی، اس میں اللہ نے فرمایا بالوالدین احسانا، پھر فرمایا کہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، فرمایا کہ ایسا کوئی عمل نہ کیا جائے جن سے والدین کی زبان سے اف نکلے، ایسی کوئی معمولی سی بھی تکلیف نہ پہنچائے جس سے ان کو اف کہنا پڑے، ان کو معمولی سی تکلیف ہو جائے، اور ولا تنہرہما، ان دونوں کو جھڑک کر بات نہ کرو ان کے ساتھ، وقل لہما قولا کریما، فرمایا کہ ان کے ساتھ میں اچھی بات کرو، نرم انداز سے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پھر فرمایا کہ ان کے سامنے تواضع کے ساتھ میں اپنے بازوؤں کو جھکا کر ان کے ساتھ میں بات کرو، ان کے ساتھ میں اکڑ کر بات نہ کرو بلکہ تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ میں بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کے واسطے دعا کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، فرمایا کہ یہ دعا کرو اے اللہ ان دونوں پر آپ رحم فرمائیے جس طریقے سے انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی ہے۔ ماں باپ بچپن میں بچوں کی جو پرورش کرتے ہیں اور خاص طور سے ماں اپنے بچوں کی جو تربیت کرتی ہے وہ بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ جو مشقت اور جو محنت ماں اپنے بچے کی تربیت کرنے کے واسطے اور اس کی دیکھ ریکھ کرنے کے واسطے کرتی ہے وہ پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی اس کا بدل نہیں دے سکتی۔ ماں اولاد کی خاطر اپنی نیند کو قربان کرتی ہے، اپنے چین اور سکون کو قربان کرتی ہے۔ رات آدھی رات میں انتہائی نیند کا جب عالم ہوتا ہے اس وقت میں اگر ایک ماں کا بچہ اٹھتا ہے اور امی کہتا ہے یا روتا ہے، کچھ مانگ نہیں سکتا، وہ زبان والا نہیں ہوتا، بولنے والا نہیں ہوتا، مگر صرف روتا ہے، تو ماں اس گہری نیند میں ہونے کے باوجود بھی اپنے بچے کی آواز کو سن کر اٹھ جاتی ہے اور صرف اس کے رونے کو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ میرا بچہ کیا بولنا چاہ رہا ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیا اس کو پانی کی ضرورت ہے، کیا اس کو دودھ کی ضرورت ہے، کیا اس کو استنجا کا تقاضا ہے، پیشاب پیخانے کا تقاضا ہے، کیا ہوا ہے، کیا کوئی کیڑا یا مکوڑا یا اور کوئی چونٹی وغیرہ کاٹ رہی ہے، اس کو کہاں درد ہو رہا ہے۔ یہ ماں صرف بچے کے رونے کو دیکھ کر، اس کے احساسات اور اشارات کو دیکھ کر ماں سمجھ جاتی ہے۔ اس طریقے سے بڑی محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ اور بڑی ہی محبت کے ساتھ میں ماں اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے۔ اسی لیے اولاد کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، ان کے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ ماں کی محبت اپنے بچے کے واسطے کیسی ہوتی ہے، کتنی محبت ہوتی ہے۔ کسی نے بہت اچھے انداز سے ایک مضمون لکھا ہے اور اس کے اندر یہ تفصیل لکھی ہے کہ جب بچے کا مطلب یہ ہے کہ جب کمانے کے قابل ہو جاتا ہے تو ایک مزدوری کرنے والا بچہ، کام کرنے والے بچے کے بارے میں کسی نے مضمون لکھا کہ ایک بچہ، نوجوان بچہ کام کرنے کے واسطے گیا اور جب وہ گھر لوٹنے کے بعد میں اس بچے کے بڑے بھائی نے پوچھا کہ کیا کما کر لایا، دن بھر محنت کرے کیا کما کر لایا۔ پھر اس کی بیوی نے پوچھا کیا بچا کر لایا۔ پھر اس کی اولاد نے پوچھا کیا کھانے کے لیے لایا۔ یعنی کہ بھائی پوچھ رہے ہیں کیا کما کر پیسے لائے اور بیوی پوچھ رہے ہیں کہ پیسے کتنے بچا کر لائے، اور اولاد یہ پوچھتی ہے، بچوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ابا جب گھر میں آئے تو کچھ لے کر آئے۔ تو بھائی نے پوچھا کیا کما کر لایا، بیوی نے پوچھا کیا بچا کر لایا،
اولاد نے پوچھا کہ کیا کھانے کے لیے لایا، لیکن ماں نے پوچھا کہ بیٹا کیا کھا کر آیا، تم نے دوپہر میں کیا کھایا، جب گھر سے صبح سے تم جدا تھے تو تم نے کیا کھائے، تم اپنی بھوک مٹانے کے واسطے تم کیا کھائے، ایسے تو نہیں ہے بیٹا کہ تم صبح سے شام تک اب تک بھوکے رہ گئے ہو، کمانے کی فکر میں لگ گئے ہو۔ تو ماں کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ بچہ کتنا پیسہ لایا ہے، کتنا کما کر لایا ہے، کھانے کے لیے کیا لایا ہے، بلکہ ماں اس بات کی فکر کرتی ہے کہ میرا بیٹا کیا کھایا ہے۔ یہ ہے ماں کی محبت، ماں کی ممتا۔ ماں کے دل میں اولاد کی محبت کتنی ہوتی ہے، ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں ہم۔ ماں چاہے وہ انسانوں کے اندر ہو، چاہے وہ دیگر مخلوقات کے اندر کیوں نہ ہو، ہر ماں کے دل میں اپنی اولاد کے بارے میں محبت ہوتی ہے۔ ایک تو ماں باپ یہ انسان کے اندر ہوتے ہیں، اور ایک ماں ہوتی ہے پرندوں کی بھی ماں ہوتی ہے، جانوروں کی بھی ماں ہوتی ہے۔ تو ایک واقعہ مشکات کے اندر بیان کیا گیا، حدیث کی جو مشہور کتاب ہے مشکات، اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے ساتھ میں، تو اسی دوران ایک صحابی آئے۔ وہ صحابی کے کندھے پر یا ان کے ہاتھ میں ایک کمبل تھی، اور اس کمبل کے اندر کچھ رکھ کر لائے اور آ کر آپ کے سامنے رکھ دیے، اور انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں راستے سے آ رہا تھا اور جھاڑوں کا جھنڈ تھا، یعنی کہ بہت سارے جھاڑی وہاں پر تھے، میں وہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے پرندوں کے بچوں کی چہچہانے کی آواز آئی، مجھے اچھا معلوم ہوا تو میں قریب پہنچا، جہاں سے آواز آ رہی تھی وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا تو پرندوں کے معصوم بچے ہیں جو ابھی اڑنے کے قابل نہیں ہوئے ہیں، وہ وہاں پر موجود ہے اور وہ چہچہا رہے ہیں، وہ آواز کر رہے ہیں۔ تو مجھے بہت پیارے معلوم ہوئے، تو میں نے ان کو لے لیا اور لے کر اپنے کمبل میں ڈال لیا۔ جیسے میں نے کمبل میں لے کر ڈال لیا تو ان پرندوں کی ماں جو کہیں اوپر جھاڑ پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ میرے اس عمل کو دیکھا تو فوراً وہ پرندوں کی ماں میرے سر کے اوپر آ کر گول پھرنے لگی، گول پھر رہی ہے، میرے سر کا طواف کر رہی ہے، گول پھر رہی ہے۔ تو میں سمجھ گیا اس کے انداز کو دیکھ کر کہ وہ ماں اپنے بچوں سے جدا ہونے کی وجہ سے، کہ میں نے ان کے بچوں کو لے کر میرے کمبل میں ڈال لیا ہے، تو اسی لیے اپنے بچوں کی فکر میں اور بچوں کی محبت میں وہ پرندہ میرے سر کے اوپر گول پھر رہا ہے، وہ ماں پھر رہی ہے۔ تو میں نے کچھ دیر کے واسطے کمبل کے منہ کو کھول دیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی میں نے کمبل کو کھول دیا تو وہ پرندوں کی ماں جو اوپر ٹہر رہی تھی، میرے سر کے اوپر گول پھر رہی تھی، وہ فوراً وہ بھی خود آگے کمبل میں گر گئی۔ تو میں سمجھ گیا کہ اپنے بچوں کے واسطے یہ جو ہے پھر رہی تھی، تو اب اپنے بچوں کے اوپر آگے گر گئی۔ میں نے کمبل کو پھر لپیٹ لیا اور اب میں آپ کے سامنے آیا ہوں اور یہ موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کمبل کو کھولو۔ تو جیسے کمبل کو کھولا گیا، کھولنے کے بعد میں صحابہ پورے دیکھتے ہیں اور ہمارے آقا بھی دیکھ رہے ہیں کہ کمبل کے منہ کو کھولنے کے بعد میں وہ پرندہ بچوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، لیکن پرندوں کی ماں اپنے بچوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ حالانکہ پرندوں کا یہ عالم ہوتا ہے، پرندوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب ان کو پنجرے کے اندر یا کسی کپڑے کے اندر بند کیا جاتا ہے تو منتظر رہتے ہیں، جب اس منہ کو کھول دیتے ہیں تو فوراً اڑ جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ نے دیکھا کہ وہ پرندوں کی ماں، وہ پرندوں کے بچوں کی ماں اس پرندوں کے بچوں پر، وہ بچوں کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اڑتی ہی نہیں، وہ بس وہ چمٹی ہوئی ہے ان سے، حالانکہ اس کو اڑنے کا موقع آ گیا ہے، کمبل کو کھول دیا گیا ہے۔ اس منظر کو صحابہ دیکھے، بہت تعجب کرنے لگے، کیا محبت ہے اس ماں کو اپنے بچوں سے کہ اڑنے کا موقع آ گیا ہے مگر اڑتی نہیں۔ تو صحابہ کرام کی تعجب خیزی کو دیکھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم کو تعجب ہو رہا ہے اس ماں کی محبت پر؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جی ہاں تعجب ہو رہا ہے ہم کو کہ یہ ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی، اس کے قبضے میں میری جان ہے، جتنی محبت اس ماں کو اپنے بچوں سے ہے
اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ہے۔ پھر اس کے بعد میں وہ صحابی صاحب نے فرمایا کہ تم نے ان بچوں کو لے کر یہاں پر آئے ہیں، اب تم ایسا کرو جہاں سے ان بچوں کو لے کر آئے تھے وہیں پر ان کو چھوڑ دو، اور ساتھ میں ان کی ماں کو بھی وہیں پر چھوڑ دینا۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بچوں کو ایک طرف چھوڑ دیے اور ان کی ماں کو ایک طرف چھوڑ دیے، بلکہ دونوں کو ایک ہی جگہ چھوڑ دو۔ اس واقعے سے بتانا مقصود یہ ہے کہ پرندوں کی ماں کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ جو غیر ذوی العقول ہے، جن کو عقل نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، کپڑے نہیں پہنتے، عقل نہیں رکھتے، ان کے اندر یہ محبت ہے، تو جو انسانوں کے اندر جو ماں ہوتی ہے اس ماں کے اندر کتنی محبت ہوگی، اس سے اندازہ ہم کو جو ہے ہم لگا سکتے ہیں۔ بہرحال ماں کو اور باپ کو اللہ اپنے بندوں اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، تو اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کریں، ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں۔ حدیث میں آتا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابی کے سوال پر صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں اور باپ میں کس کا زیادہ حق ہے، میں کس کا حق پہلے ادا کروں اور کس کی خدمت زیادہ کروں؟ تو آقا نے فرمایا کہ ماں۔ پھر فرمایا پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو پھر آقا نے فرمایا ماں۔ پھر پوچھے وہ صحابی پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو آقا نے تب بھی فرمایا کہ ماں۔ پھر چوتھی مرتبہ جب صحابی نے پوچھا تو اس وقت نے فرمایا کہ باپ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ماں کا حق اول ہے۔ ویسے تو ماں اور باپ دونوں جو ہے اس بات کے قابل ہیں، حقدار ہیں کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کی جو ہے ان کے حقوق کو ادا کیا جائے، لیکن ماں کا درجہ اور ان کا مقام والد سے کہیں زیادہ ہے۔ حدیث میں ماں کے مرتبے کو بیان کیا گیا ہے، باپ کے مرتبے کو بیان کیا گیا ہے۔ ماں کے مرتبے کو بیان کرتے ہوئے آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور والد کے بارے میں فرمایا کہ الوالد اوسط من ابواب الجنہ، کہ والد جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے۔ تو والد کا بھی مقام ہے اور والدہ کا بھی مقام ہے، لیکن بعض روایات کے اعتبار سے والدہ کے مقام کو اونچا بتایا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدہ اپنے بچے کی تربیت میں بہت زیادہ مشقت اٹھاتی ہے۔ ایک 9 مہینے کا مرحلہ وہ بھی تکلیف دہ ہوتا ہے، ولادت کا مرحلہ وہ بھی انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ولادت اور پیدائش کے موقع پر ماں کی جان موت اور حیات کے کشمکش میں رہتی ہے، پتہ نہیں زندہ رہوں گی یا موت آ جائے گی۔ موت اور حیات کے کشمکش کا عالم ہوتا ہے ولادت کا مرحلہ، پیدائش کا مرحلہ۔ پھر اس کے بعد پیدائش کے بعد بچوں کی تربیت، ان کو کھلانا، ان کو دودھ پلانا اور ان کی جو ہے دیکھ بھالی کرنا، ان کو نہلانا دہلانا پاک صاف رکھنا، یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے۔ بچہ تقریباً چلنے کے قابل جب تک نہیں ہو سکتا اس وقت تک ماں کو ایک بہت محنت و مشقت برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور ماں بچپن میں اپنے بچوں کی جو تربیت کرتی ہے، اس کو بات سکھانے میں، اس کو اخلاق سکھانے میں، اس کو تعلیمات دینے میں ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اس لیے ماں کے حقوق کو، ماں کے مرتبے کو اور ان کی خدمت کرنے کو اول درجہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں، ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھیں، ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں اور ان کی خدمت کو اپنا اولین فریضہ سمجھیں۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کی خاطر تواضع کرنا اور ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ کرنا اور ان کو جو ہے وقت ضرورت مالی اعتبار سے
اور ہر اعتبار سے ان کی خدمت کرنا، ان کی امداد کرنا، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے والدین کے حقوق کو ادا کرنا۔ آج کے زمانے میں اس بات کی بہت سخت ترین ضرورت ہے کہ ماں باپ کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ آج کئی سارے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی اولاد کی نافرمانی اور ان کی اولاد کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے پریشان ہیں، بیمار رہتے ہیں، والدین پریشان رہتے ہیں، قسمہ پرسی کے عالم میں رہتے ہیں، مگر اولاد کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اپنے ماں باپ کے حقوق ان پر ہیں، ان کو ادا کیا جائے۔ جو ماں باپ کے حقوق ان کے اوپر عائد ہوتے ہیں اس کو ادا کرنے کا اور اس کو مکمل کرنے کا ان کا خیال نہیں ہوتا۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت مصروف ہیں اس لیے ہم کو خدمت کرنے کا وقت نہیں ملتا، بعض جو ہے مالی اعتبار سے خدمت کر سکتے ہیں مگر جو ہے بخارت کا معاملہ کرتے ہیں، اور بعض دیگر بہت سارے معاملات میں ماں باپ کی خدمت کے بارے میں جو ہے کنجوسی اور بخالت سے کام لیتے ہیں، لیکن وہی ماں باپ کی میراث جب تقسیم ہوتی ہے تو اس وقت میں آگے بڑھ چڑھ کے کہتے ہیں کہ ہمارا بھی حصہ دیا جائے اور ہمارے بھی جو حقوق جو ہے دیے جائیں، ہم بڑے بیٹے ہیں ہمارے بھی حقوق دیے جائیں، بہن کا حق ہم نہیں دیں گے کیونکہ جو ہے یہ دنیا میں نہیں چل رہا۔ اس طریقے سے ماں باپ کی جانب سے جو حقوق میراث کے تعلق سے ملتے ہیں اس کو لینے کے واسطے تو آگے بڑھتے ہیں، لیکن ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کے واسطے آگے نہیں بڑھتے۔ تو اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے حقوق ادا کریں، ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں اور ان کی خدمت کر کے جنت اپنا لیں۔ یہ سمجھیے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، یہ گویا کہ اپنے جنت بنا لینا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے اپنی ماں کے قدموں کو وہ چاٹتے تھے اور جو ہے ان کی خدمت کیا کرتے تھے، تو ان کی والدہ کہتے تھے کہ بیٹا تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو، پوری دنیا تم کو امام کہتی ہے، تمہارے پیچھے نماز پڑھتی ہے، اقتداء کرتی ہے، اور تم یہ کام کر رہے ہو کہ جو ہے میری خدمت کر رہے ہو، پیر دبا رہے ہو اور میں طلبوں کو چاٹ رہے ہو۔ تو امام شافعی نے فرمایا کہ امی جان میں آپ کے طلبے نہیں چاٹ رہا ہوں بلکہ میری جنت کو چاٹ رہا ہوں۔ تو یہ قدردانی تھی ان ائمہ کرام کے ذہنوں میں۔ تو آج کی جو ہے نئی نسل کو اس بات سے واقفیت حاصل کرنا چاہیے کہ ماں باپ کا کیا حق ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے، ان کے ساتھ میں کتنا اچھا سلوک کیا جائے، آج اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے شروع میں قرآن مجید کی آیت تلاوت کیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں بے شمار آیتیں قرآن مجید کے اندر ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ میں خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے، رحم دلی کا معاملہ کیا جائے، اور ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں، اچھی بات کریں، جھڑک کر بات نہ کریں، اور ہمیشہ وہ دعا یاد رکھیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے اور اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اے اللہ ان دونوں پر رحم فرمائیے جیسا کہ انہوں نے میری بچپن میں تربیت کی ہے۔ بس انہی باتوں پر آج کے اس بیان کو ختم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور ساری نئی نسل کو خاص طور سے اپنے والدین کے مقام و مرتبے کو سمجھنے اور ان کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دنیا میں ہم اکیلے زندگی بسر نہیں کرتے، بلکہ ہمارے درمیان ایک معاشرہ ہوتا ہے، ایک سوسائٹی ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کے درمیان میں مختلف رشتوں کے درمیان زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم گھر میں ہوتے ہیں، بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی، بہن، بھابھی، ماموں، چچا، نانا، دادا، دادی، نانی، خالہ، پھوپھی، سالے، بہن بھائی، یہ سب کچھ رشتہ داریاں، پھر پڑوس، پھر محلے والے، پھر آفس کے ملازمین،
آفس کے آفیسر، بڑے چھوٹے ہم درجہ سب کچھ ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں بعض مرتبہ ظاہر ہے کہ کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، کبھی بڑے سے چھوٹے کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی چھوٹے سے بڑے کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف کی وجہ سے زبان سے بولی جانے والی باتوں کی وجہ سے بعض مرتبہ ناراضگی ہو جاتی ہے، تو آدمی تعلقات توڑ لیتا ہے، بات کرنا بند کر دیتا ہے۔ یہ جو بات بند کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں آئندہ کبھی بات نہیں کروں گا، اور اس کو کمال سمجھتے ہیں، یہ کمال کی بات نہیں ہے، یہ فضیلت کی چیز نہیں ہے کہ آدمی فخر کے طور پر لوگوں سے کہے میں ہرگز اس سے بات نہیں کروں گا۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دیتے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے حق میں کیا بشارت دیتے ہیں جو کسی سے اس کی بات بند ہو جاتی ہے تو وہ سلام کے ذریعے اپنی بات کی ابتدا کرتا ہے۔ بشارت سنی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی میں یہ روایت ہے کہ قال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کہ کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے گفتگو کرنا چھوڑ دے 3 دن تک، 3 دن سے زیادہ، یعنی 3 دن سے زیادہ بات کرنا چھوڑ دینا اس کی اجازت نہیں ہے۔ 3 دن تک کی گنجائش ہے، اپنا غصہ ہوتا ہے، اظہار کرتا ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ دل میں بغض، کینہ، حسد رکھتے ہوئے اس طرح کی رویہ اختیار کرنا درست نہیں ہے کہ یلتقیان فیسد ھذا ویسد ھذا، سرکار نے فرمایا کہ راستے میں دونوں اس طرح ملیں کہ ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں، کوئی بات پیش آ گئی، بات بند ہو گئی اور پھر دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہو رہے ہیں لیکن ایک دوسرے سے منہ پھیرتے جا رہے ہیں، اس کو دیکھتے یہ منہ پھیر رہا ہے، اس کو دیکھتے وہ منہ پھیر رہا ہے، اور اس کو کمال سمجھا جا رہا ہے۔ نہیں، اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ گفتگو بند نہ کی جائے بلکہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا جائے، معاف کر دیں، ہوتی ہے تکلیف ایک دوسرے سے لیکن معاف کر دیں، جائز نہیں ہے۔ اور آگے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَخَيْرُهُمَا، ان دونوں میں سے جنہوں نے گفتگو بند کر دی ہے، بات کرنا چھوڑ دیا ہے، ان میں بہترین وہ آدمی ہے جو الذی یبدأ بالسلام، جو بات کا آغاز کرتا ہے، خود سے بات کرتا ہے سلام کے ذریعے سے۔ بات بند ہو گئی تھی، صبح میں تھوڑی سی گفتگو ہو گئی تھی، طنز کی باتیں ہو گئی تھیں، کچھ تان و تشنیع کی باتیں ہو گئی تھیں، ناموافق باتیں ہو گئی تھیں، مخالفت کو اختلاف ہو گیا تھا، اور دوپہر میں ایک دوسرے سے ملے جب بھی بات بند، شام میں ملے جب بھی بات بند، دوپہر ملے جب بھی بات، دوسرے دن بھی ملے بات بند، لیکن ان میں سے ایک ہمت کرتا ہے اور اس کینے کو، بغض کو، لڑائی کو، اختلاف کو ختم کرتا ہے، بھلا دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے السلام علیکم بھائی۔ جیسے ہی اس نے سلام کیا، اس نے بھی کہا وعلیکم السلام، تو جو وعلیکم السلام کہا ہے اس نے ابتدا نہیں کی، جس نے السلام علیکم کہہ کر جو بات بند تھی اس کا آغاز کیا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہتر ہے۔ خیرہم الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں میں سے وہ بہتر ہے جو سلام سے آغاز کرتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ہمارے معاشرے کے اندر جب ہم اس قسم کی باتیں آ جائیں، نافوافق باتیں آ جائیں، بات تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے، تو ہم میں سے ہر ایک اس بات کی کوشش کرے کہ میں سلام کے ذریعے سے ابتدا کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک بہتر آدمی بن جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کا جو لفظ نبی نے جس کے لیے استعمال کیا ہے ان میں سے اس فہرست میں ہمارا نام بھی شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔